باخبر صاحبزادہ حامد رضا صاحب موجود ہیں اور اس کے بعد بات کریں گے احسن اقبال صاحب سے۔ صاحبزادہ حامد رضا صاحب، سب سے پہلے تو یہ فرمائی دیجیے گا، آپ میٹنگز کے اندر بھی بیٹھے ہیں، باہر کا ماحول بھی سمجھ رہے ہیں، آپ کے نزدیک کس کی ذمہ داری ہے کہ ابھی تک میٹنگ نہیں ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ جی۔ دیکھیں، میں بہت کلیئر ہوں اس معاملے کے اوپر کہ یہ رسپانسبلٹی حکومت کی تھی، کیونکہ کمٹمنٹ حکومت کی طرف سے تھی کہ خان صاحب کے ساتھ ملاقات 2 یا 3 دن کے اندر کروا دی جائے گی اور اس سے ویری نیکسٹ ڈے پھر مذاکراتی کمیٹی کی میٹنگ ہو جائے گی، اور آج تک اگر میٹنگ نہیں ہو سکی تو اس کی رسپانسبل حکومت ہے جی۔ نہیں، حکومت میں کون اسپیسیفکلی بالخصوص؟ حکومت کے اندر دیکھیں، وہاں پر ڈپٹی پرائم منسٹر موجود تھے، وہاں پر مشیر داخلہ موجود تھے، اور ان تمام سابق پرائم منسٹر موجود تھے، راجہ پرویز اشرف صاحب، ان تمام لوگوں کی طرف سے یقین دہانی کروائی گئی تھی اور کلیکٹیولی کروائی گئی تھی کہ ملاقات ہوگی ان اینی کیس، اور یہ ذمہ دار لوگ ہیں، ذمہ دار سیٹوں اور کے نہ اوپر صرف ملاقات بلکہ شاید یہ بھی کہا گیا کہ ایک دن میں بے شک 2 بار بھی آپ کریں، آپ نے کرنی ہے تو جی، نہ صرف 2 بار بلکہ ساتھ یہ کہا گیا، یہ ہماری طرف سے پہلی میٹنگ میں بھی پوائنٹ ریز کیا گیا تھا، جب کہ مذاکرات کے اندر جب چیزیں آگے بڑھیں گی تو ہمیں پرماننٹ گائیڈ لائن کی ضرورت ہوگی خان صاحب کی، تو ہماری اس بات کے ساتھ اتفاق کیا گیا کہ ظاہر ہے جب چیزیں آگے بڑھیں گی تو آپ کی خان صاحب کے ساتھ ملاقات تواتر کے ساتھ ہوگی اور ہونی بھی چاہیے۔ مجھے یہ بتائیے گا سر کہ کیا پھر آپ لوگوں کی جو ڈیمانڈز ہیں کیا وہ تو آڑے نہیں آ رہی جدھر آپ کہہ رہے ہیں کہ ان مانیٹرڈ ان فیٹرڈ ماحول میں ملاقات کرنی ہے، جہاں کوئی بھی مانیٹرنگ نہ کی جا رہی ہو؟ کیا اور یہ ٹیبل جتنا جو کمرہ ہے، کدھر چاہ رہے ہیں آپ؟ اڈیالہ جیل کے باغ میں چاہ رہے ہیں، لان میں چاہ رہے ہیں؟ لان میں کروا دیں جی، لان میں کرا دیں۔ اس میں دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں میرے بھی، ہم جب ملاقات کے لیے جاتے ہیں تو خان صاحب کے سامنے جو باقی لوگوں کے بیٹھنے کی گنجائش ہوتی ہے وہاں پہ 4 لوگ بیٹھ سکتے ہیں، باقی 1 یا 2 کو پھنس کے یا دروازے میں کھڑے ہونا پڑتا ہے، اور وہ 4 شولڈر ٹو شولڈر بیٹھتے ہیں۔ اب اس ماحول میں ہمیں کمپریہنسو ٹائم چاہیے، کوئی گھنٹہ 1.5 گھنٹہ، آپ ایک بندہ دروازے سے آدھا باہر ہے، ایک پیچھے دیوار کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، 4 تنگ، ایسے ماحول میں تو ملاقات نہیں ہو سکتی، اور اوپر کیمرہ لگا، کنٹرولڈ ہے، ہر چیز وہاں پہ سنی جا رہی ہے۔ ہم نے، ہمارے پاس بہت ساری ریکمنڈیشنز ہیں، پولیٹیکل کمیٹی کی ہیں، کور کمیٹی کی ہیں، پارلیمنٹری پارٹی کی ہیں، مذاکراتی کمیٹی کی ہیں، ان کو ہم نے کچھ چیزوں پہ جہاں پر اتفاق رائے ہے وہ کمپائل کیا ہے، پھر اس کے اندر کچھ ہماری اپنی گٹ فیلنگز بھی ہیں، کچھ ہماری اسیسمنٹ بھی ہیں مذاکراتی کمیٹی کی، تو obviously we are not comfortable to discuss those things there۔ تو اور اس کے اوپر یہ ان نیٹی گریٹیز کے ساتھ بات ہوئی ہے دوسری میٹنگ کے اندر، اور اس کے اوپر بلکہ جب میں نے یہ کہا، جب یہ کیمرہ اور یہ وہ ریکارڈنگ کی بات ہوئی تو رانا ثناءاللہ صاحب نے مجھے آگے سے کہا کہ صاحب میں آپ کو ایک حل بتاتا ہوں۔ میں نے کہا جی کیا حل ہے؟ انہوں نے کہا جی آپ کاپی اور پینسل ساتھ لے جایا کریں۔ میں نے ایسے ہی انہیں رسپونڈ کیا، میں نے کہا جناب کاپی پینسل تو دور کی بات ہے، اور یہ میں نے ایسے اتاری، میں نے کہا جی یہ انگوٹھی وہ اتارتے ہیں، اسے پہلے سونگھتے ہیں، پھر اسے سکین کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی ہلکا تو نہیں ہے، تو آپ کاپی پینسل لے جانے کی بات کیسے کر رہے ہیں؟ ہم تو انگوٹھی پہن کے اندر نہیں جا سکتے، گلاسز اتروا کے اس کی بیک سائڈ چیک کی جاتی ہے کہ اس کے اندر کچھ، اور یہ کیا جاتا ہے سٹنگ پارلیمنٹیرینز کے ساتھ، جن میں لیڈر آف دا اپوزیشن نیشنل اسمبلی ہے، لیڈر آف دا اپوزیشن سینٹ ہے، سلمان اکرم راجہ ہے، سینیٹر ہیں راجہ ناصر عباس، ان کے ساتھ یہ کیا جاتا ہے، سی ایم کے پی کے ہے علی امین گنڈا پور۔ آپ یقین کریں گے جب ہم ملاقات کر کے واپس آ رہے تھے تو علی واز ود می دا سی ایم کے پی کے، تو واپسی پہ بھی ہماری ملاقات تلاشی ہوتی ہے، تو سی ایم کے پی کے وہاں پر ایسے ہاتھ کر کے کھڑا ہوا تھا اور اپنی تلاشی دے رہا تھا وہاں پہ۔ تو جب آپ اس ماحول کے اندر اور اس طریقے سے ملاقات کی بات کریں گے تو نہیں ہوگی، اور اس کے ساتھ پرنسپلی ایگری کیا گیا تھا مذاکراتی کمیٹی کی طرف سے کہ آپ کی ملاقات ایز پر یور ڈیزائر ہی ہوگی اور طویل وقت کے لیے۔ آپ نے یہ دوسری نشست کے اندر انگوٹھی اتار کے رانا صاحب کو دکھائی؟ انگوٹھی اتار کے دکھائی رانا صاحب، میں نے کہا جی یہ انگوٹھی آپ، میں نے کہا جی ایسے اتارتے ہیں، اس کو اتار کے پہلے چیک کیا جاتا ہے، پھر سونگھا جاتا ہے، پھر اس انگوٹھی کو دوبارہ جناب کہا جاتا ہے کہ اب آپ پہن لیں، جوتے اتار لیں۔ میں نے تو جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے اس کی ہیومن رائٹس کی، میں نے تو اس کے اوپر بھی نوٹس کیا ہوا ہے، چیئرمین ہے، مگر مجھے بتائیے آپ نے کوئی جگہ مختص کی ہے، کوئی ذہن میں ہے؟ آپ تو ادھر آتے جاتے رہے ہیں، لیکن اب اڈیالہ جیل آپ کو پتا بہت وسیع رقبے کے اوپر ہے، اس میں کوئی بھی جو سیکیور ایریا ناٹ ٹو آر چوائس، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ وہ باگڈ روم کے اندر نہ ہو وہ، اور ہم اگر کسی کمرے کے اندر کروائیں گے، کسی ہال کے اندر کرائیں گے تو وہاں پر چانسز یہی ہیں کہ دیٹ روم ول بی بیگڈ۔ اور خان صاحب کا آئیڈیل سچویشن آپ کو آؤٹ ڈور چاہیے؟ یس، ٹھیک ہے، اور خان صاحب بھی باز نہیں آتے نا، خان صاحب کا مسئلہ یہ بات کرنے سے پہلے کہیں گے وہ نام لیتے ہیں، میں وہ نام نہیں لیتا، یہ سن رہے ہو نا میں کیا کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، وہ مخاطب بھی ہو رہے ہیں، خان صاحب مخاطب ہوتے ہیں ڈے فرسٹ سے، جو بھی دیکھ رہا ہے سن رہا ہے، ہاں یہ دیکھ لو یہ کیا کہہ رہے ہیں، اور یہ دیکھ لو
میں یہ کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے. تو اب ہم مجھے تو ایسے یہ خبر بھی ملی کہ انہوں نے اوپر دیکھتے ہوئے مخاطب ہو کر کہا کہ یہ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں میری بیوی کا کوئی قصور نہیں ہے، میری بیوی کو سزا نہیں ہونی چاہیے. خان صاحب بہت کلیئر ہیں اس جس کی وجہ سے آپ لوگوں کے لاٹ آف پیپل ہیو اسپوکن ٹو، وہ کہتے ہیں کہ یہ بیرومیٹر ہوگا ہمارا جج کرنا کہ ہم کتنے پانی میں ہیں مقتدر حلقوں کے ساتھ. بیوی کی سزا نہ ہوئی تو وی ول نو آل از ویل، سزا ہو گئی تو پتہ ہے کہ بھئی یہ تو اب آل آؤٹ وار ہے. از دیٹ ٹرو؟ جیسے یس اور نو؟ نو اٹس نو، اٹس ناٹ ٹرو. اوکے، مجھے ایک بات بتائیے گا، اب یہ ان مانیٹرڈ ان فیٹڈ کی آپ کی گزارش ہے، آپ کہہ رہے ہیں حکومت وقت ذمہ دار ہیں نیچرلی، بٹ سر دا پرابلم از کہ یہ جو آپ لوگوں نے اسٹریٹجی اپنائی ہوئی ہے نا، یہ اپنے پاؤں پہ کلہاڑا مارنے کے مترادف ہے. ابھی جس حکومتی کمیٹی سے آپ بات کر رہے ہیں اس کے سربراہ کو سابق وزیر اعظم قیدی نمبر 804 لیم ڈک قرار دے رہا ہے. ان کو کہہ رہا ہے کہ اس سے زیادہ طاقتور تو شوکت عزیز تھا، اس کے تو پلے ہی کچھ نہیں ہے. اور جس حکومت سے، جس کے اندر اور بھی ان کے اتحادی موجود ہیں، جن سب نے مل کے یہ بنائی ہے پوری کمیٹی، اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ان لیجیٹمیٹ فریجائل گروپ ہے جو فارم 47 کا گروپ ہے، ان کے پلے کچھ نہیں ہے، یہ دھبا ہیں اس ملک کے اوپر. So what are you doing? And then ایوب خان کے مارشل لاء سے آپ مماثلت ڈرا کر رہے ہیں، ڈائریکٹلی ملٹری قیادت کے نام لے کے پیغامات دے رہے ہیں. اٹس ناٹ ایون اباؤٹ خان صاحب. نہیں، ہماری دونوں میٹنگز میں ہم نے گورنمنٹ سے یہ کہا ہے، یہ باتیں کی ہیں، منہ کے اوپر باتیں کی ہیں. ٹھیک ہے سر، مگر دا پرابلم رائٹ ناؤ از، وہ ادھر خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب اس کے بعد تو آپ مذاکرات کو لا حاصل ہی سمجھیں. مذاکرات تو معطل ہو چکے اس پیغام کے بعد. دیکھیں، میں نے آج کلیئر، میں نے بڑا پازیٹیولی ابھی تک آیا، اور ہمیں امید تھی کہ منڈے یا ٹیوزڈے کو ان اینی کیس ملاقات ہو جائے گی. کل رانا ثناء اللہ صاحب کی اسٹیٹمنٹ بھی آئی کہ آج صبح تک ہو جائے گی، لیکن نہیں ہوئی. آپ میں سے کوئی پہنچا بھی تو نہیں سر؟ نہیں، ہم سب، آج میرے پہ چارج فریم ہوا، میرا ٹرائل تھا فیصل آباد ATC میں، میں وہاں پر نہیں گیا. عمر عجیب کی اس کو 13 کیسوں کے اندر ضمانتیں تھیں، وہ وہاں پر نہیں گیا. سر یہ بھی ایک اور آپ لوگوں کا ایک باکمال فن ہے. پچھلے ہفتے بھی جو ہم نے یہ سوال اٹھایا کہ یہ بیک ٹو بیک کیوں نہیں ہو رہا، کیونکہ آپ ہی آ کے ادھر عرض کر رہے تھے، فرما رہے تھے بیٹھ کے کہ ہمیں بیک ٹو بیک چاہیے، ان کی سنجیدگی دیکھنی ہے، ڈیلی بنیادوں پر چاہیے. کوئی بیرون ملک چلا جاتا ہے، کسی کی اویلیبلٹی نہیں ہوتی. سر رانا ثناء اللہ آن ریکارڈ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اگلے ہفتے کرا دو، اگلے ہفتے اگلی میٹنگ. نہیں، ہم نے نہیں. وائی ڈڈ یو ناٹ سے کہ ہماری جمعے کو ملاقات کرا؟ میں کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں، یو ور ناٹ اویلیبل ان فیکٹ. نہیں، میں نے کہا تھا ہم آپ صبح کروا دیں. ہم نے ان سے یہ پوچھا کہ آپ مجھے یہ دیکھیں، ملٹری انسٹالیشن پہ حملے کے کیس کی اہمیت کو بھی آپ دیکھیں. اس کے اندر اگر چارج فریم ہوا ہے، جج اگر آپ کی کنفرم ضمانت کو خارج کر دیتا ہے تو میں نے کدھر جانا ہے، یا کسی اور رکن نے کدھر جانا ہے؟ ہم نے یہ کہا. لیکن اس میں 7 تاریخ کا کہا گیا تھا، کیونکہ میرا آج تھا 7 تاریخ کو، میں 7 کو فیصل آباد کورٹ میں نہیں گیا. آئی واز پریزنٹ ان اسلام آباد ویٹنگ فار دیٹ میٹنگ، کہ شاید کال آ جائے. نمبر 1. نمبر 2 دیکھیں، جو یہ کہا خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ مذاکرات اس ہفتے پہ لانے کے اوپر بھی تو آپ لوگوں کا ہی نو ہم نے کہا تھا آپ کل کروا دیں، اور جب آپ کل ملاقات کروائیں گے تو اس سے نیکسٹ ڈے آپ مذاکراتی کمیٹی کی میٹنگ رکھیں. میرے محترم بھائی مجھے اجازت تو دے، آپ لوگ نہ صاف چھپتے ہیں نہ سامنے آتے ہیں. پہلے کہتے ہیں 2 میٹنگز میں کہا تحریری طور پہ دے دیں گے، دونوں میٹنگز کے اندر تحریری طور پہ دینے سے قاصر رہے. اس کے بعد آپ لوگوں نے کہا کیوں رہے؟ میرے سے یہ تو پوچھیں. نہیں، انڈیویجولی آپ سب مل کے آئے ہیں. بائی دی وے میں نے وہ تاریخیں بتائی ہیں ٹیلی ویژن کے اوپر، انکلوڈنگ یو، انکلوڈنگ سلمان اکرم راجہ، انکلوڈنگ چیف منسٹر گنڈا پور. ہم ایک ہی ملاقات کر کے آئے کلیکٹیولی، جو ہماری ملاقات کلیکٹیولی. انفرادی طور پہ آپ سب مل کے آئے ہیں، کلیکٹیولی بھی ایک دفعہ مل چکے ہیں، مگر انفرادی میں نہیں ملا جی، مجھے تو جانے نہیں. انفرادی طور پہ باقی سب مل کے آئے ہیں، بار بار مل کے آئے ہیں. یہ پرابلم ہے کہ اجتماعی طور پہ ایک ساتھ نہیں ملے. آئی انڈرسٹینڈ دیٹ، بٹ دا پرابلم از بار بار یہ بھی کہتے ہیں کہ ایسی کون سی راکٹ سائنس ہے، بتا تو دیے 2 مطالبے ہیں، تو پاجی لکھ دو نا. نہیں، لکھنا بھی نہیں ہے.